السلام علیکم۔ اچھا جی، یہاں پہ اب جیسے ہمارے 4 یونٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ایک ریویژن کے لیے 2-3 پیجز دیے ہیں کہ آپ نے پیچھے اب تک جو سیکھا ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ آپ اپنی زبان کے اندر لا چکے ہیں۔ اگر تو آپ نے واقعی ابھی تک صحیح سے فالو کیا ہے سب چیزوں کو، اور آپ نے جیسے ہم نے وہ 3 سنہری اصول بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے خود کے بنائے ہوئے، تو جن میں سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے یاد کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کوشش بھی نہیں کرنی۔ دوسرا اصول ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ہو بہو نقل اتارنی ہے، جو اہل زبان ہیں جیسے وہ بولتے ہیں، جیسے وہ لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں بالکل ویسے۔ اور تیسرا ہمارا اصول تھا کہ جب ہم نے ایک چیز سیکھ لی تو پھر ہم اپنی زبان جو ہے اس کو ہم بدل دیں گے۔ فار ایگزامپل ہم نے اگر سیکھ لیا کہ لڑکے سے حال کیسے پوچھتے ہیں اور لڑکی سے حال کیسے پوچھتے ہیں، سو دا نیکسٹ ٹائم وی آر گوئنگ ٹو آسک سم بڑی ہاؤ آر یو، اگر وہ لڑکا ہے تو ہم اس سے لڑکے کے حساب سے پوچھیں گے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں اس سے کہیں گے کہ ہاؤ آر یو، یا کیسے ہو، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ٹھاک ہو، یہ چیزیں ہم نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی زبان میں عربی ہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ زبان بولتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اور یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، لیکن وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حل کیا تذکرون، تمہیں یاد ہے، مطلب یہاں پہ وہ کچھ ہماری ریویژن کروا رہے ہیں۔ اور یہ انہوں نے لکھا ہے جی مراجعۃ الوحدات، مراجعہ ریویژن، الوحدات یونٹس، جو پچھلے ہمارے سارے یونٹس گزرے ہیں، وحدتن ایک یونٹ کو کہتے ہیں، اور وحدات کہتے ہیں زیادہ یونٹس کو۔ تو پچھلے جتنے بھی ہمارے یونٹس گزرے ہیں، کتنے، 1 سے لے کے 4 تک، ان سب کی یہاں پہ ریویژن ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس میں پہلی ایکسرسائز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ استمع، غور سے سنو، وضع علامت صحیح، اور صحیح کی علامت رکھو، لگاؤ، گڈ کا نشان لگاؤ۔ تو یہاں پہ وہ بولیں گے، وہ کیو آر کوڈ سکین کریں تو اس کی آڈیو آپ سن سکتے ہیں۔ اب وہ یہاں پہ کیا کریں گے، نمبر 1 پہ وہ بولیں گے ہا، تو جو آپ نے سنا وہ سن کے آپ یہاں پہ گڈ کا نشان لگائیں گے کہ انہوں نے ہا بولا یا ہا بولا۔ اگر آپ نے نشان صحیح لگایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہا اور ہا میں فرق پتہ ہے، اینڈ یو کین ویل ہیئر اٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یار پتہ نہیں کیا انہوں نے بولا، اور اس میں دونوں ایک جیسے تو لگ رہے ہیں، دس مینز یو نیڈ ٹو گو بیک اینڈ ریوائز، ٹھیک ہے جی۔ ریوائز مطلب یہ ہے کہ آپ کو بس اپنی لائف میں پریکٹس اور کرنی ہے اس کی۔ اچھا جی، اور پھر ہے التدریب الثانی، اس میں وہ وہی چیز ہے، استمع وضع علامت صحیح، اس میں بھی وہ مختلف الفاظ بولیں گے اور آپ کو گڈ کا نشان لگائے جانا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ 4 نمبر ہے، اس میں وہ بولیں گے فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ہی سیز خن، تو خن سن کے آپ یہاں پہ نشان لگاتے ہیں یا یہاں پہ نشان لگاتے ہیں، دیٹ وڈ میٹر، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو آپ نے خن سن کے یہاں نشان لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے پچھلے جو یونٹس تھے ان میں صحیح نقل نہیں اتاری ان کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارا اصول نمبر 2 ہے، سنہری اصول نمبر 2، کہ ہو بہو نقل اتاریں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہے جی التدریب الثالث، تیسری مشق ہے ہماری، یہ بھی وہی ہے، اس میں بھی وہ جملے بولیں گے اور آپ نے جو انہوں نے جملہ بولا اس والے پہ آپ نے نشان لگانا ہے۔ یہ کیو آر کوڈ سکین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ بھائی جو ہیں وہ سکین کر کے تو اس کی آڈیوز بھی بھیج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، آمین، اور سب کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے التدریب الرابع، 5ویں تدریب ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں استمع، غور سے سنو، و، اور اشر، اشارہ کرو، الا، کی طرف، الصورتی، تصویر، تصویر کی طرف اشارہ کرو، ثم، پھر، صل، ملاؤ، بین، درمیان، الکلمتی، عبارت کے، والصورتی، اور تصویر کے، پھر تصویر اور عبارت کے درمیان جو ہے ان کو لائن کھینچ کے ملاؤ، ٹھیک ہے جی۔ یہ کرنا ہے ہم نے، تو ہم نے سننا ہے، اور یہ جو نیچے کلمات دیے ہوئے ہیں، یہ جو الفاظ دیے ہیں، ان الفاظ
کے ڈاٹ کو ہم نے اوپر والے میچنگ کے ساتھ جو ہم نے سنا اس کے مطابق ملا دینا ہے. یہ پتہ نہیں ایسے جس نے اسکین کی تھی اس نے یہ سولو بھی کی ہوئی ہیں تو یہ تو آپ کو بہت آسان ہو جائیں گی. اچھا خیر، یہاں پہ ہے التدریب الخامس. اس میں کہہ رہے ہیں اجب، جواب دو. فار ایگزامپل if somebody says السلام علیکم تو آپ کیا کہیں گے؟ اینڈ if someone says مسمک، مسمکھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ مسموکی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ مسموکی کے جواب میں اگر آپ کہتے ہیں اسمی خالد، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیچھے نہ صحیح سنا اور نہ آپ نے پریکٹس کی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا اگر آپ لڑکے ہیں تو. اچھا جی، کیف حالکی اور کیف حالک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جواب تو دیے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس کے ریلیونٹ جو اس کے مطابق سوال بنتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ. فار ایگزامپل اسمی زینب. اب اسمی زینب، میرا نام زینب ہے، یہ کون سے سوال کا ریلیونٹ آنسر بن سکتا ہے؟ اینڈ دی آنسر وڈ بی مسمک ہی. یہ صحیح سوال ہوگا اور اس کا جواب اسمی زینب ہے. اسی طرح سے آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ انا بخیر والحمد للہ یہ کس کس سوال کا جواب ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل دس کین بی این آنسر ٹو کیف حالکی، اور یہ کیف حالک اس کا بھی جواب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ تدریب ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ مراجعہ، ریویژن کمپلیٹ ہو جائے گی.